ایک دیہاتی نے تندور والے سے 10 روٹیاں خریدیں، پھر واپس اپنے گھر جانے لگا تو تندور والے نے روٹیاں پکانے کے بعد گرم انگاروں پر گوشت کے کباب بھوننا شروع کر دیے۔ بھنے ہوئے گوشت کی مہک نے دیہاتی کے قدم جکڑ لیے اور وہ اپنی جگہ پر رک گیا، اور گوشت کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اس نے 10 میں سے 2 روٹیاں نکال کر ادھر ہی کھانا شروع کر دیں۔ تندور والے کی نظر جب دیہاتی پر پڑی تو وہ اسے گربان سے پکڑ کر لایا اور کہا کہ روٹیوں کی قیمت تو نے ادا کر دی، لیکن میرے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے جو نے 2 روٹیاں کھائی ہیں ان کی قیمت ادا نہیں کی۔ تندور والے کی بات سن کر دیہاتی حیران ہوا اور اسے پاگل سمجھا۔ تندور والا دیہاتی کو گربان سے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے آیا اور اس نے کہا کہ اس نے میرے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے 2 روٹیاں کھائی ہیں، لہٰذا مجھے اس خوشبو کی قیمت چاہیے۔ قاضی نے اس انوکھے کیس کا عجیب و غریب فیصلہ کیا اور تندور والے اور دیہاتی کی بیویوں کو عدالت میں طلب کیا اور پھر ان کے کپڑوں پر خوشبو لگائی، اور پھر اس کے بعد نور احمد اپنی بیوی کو بار بار آواز دے کر کہہ رہا تھا کہ جلدی سے روٹیاں تیار کرو، میں نے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جانا ہے۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ آٹا ختم ہو چکا ہے، میرے پاس کچھ پیسے رکھے تھے جو میں نے آپ کو دیے تھے، ان سے ہوٹل سے روٹیاں خرید کر آئیں۔ بھوک کی وجہ سے نور احمد کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ وہ جلدی سے پیسے لے کر تندور والے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ 10 روٹیاں دو۔ تندور والے نے اسے 10 روٹیاں اخبار کے ایک ٹکڑے میں لپیٹ دیں۔ نور احمد روٹیاں خرید کر گھر واپس آ رہا تھا کہ تندور والے نے گوشت کے کباب جو اس نے بنا کر رکھے تھے، کسٹمر کم ہونے کی وجہ سے اس نے تندور کے اندر ہی وہ گوشت کے کباب بھوننا شروع کر دیے۔ نور احمد تک گوشت کے کباب کی مہک پہنچ چکی تھی اور اس مہک نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ کبابوں کی خوشبو محسوس کرنے لگا۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی 10 میں سے 2 روٹیاں اخبار کے ٹکڑے میں سے نکالی اور ان روٹیوں کے لقمے بنا کر گوشت کے کبابوں کو خیالات میں لاتے ہوئے مزے سے کھانے لگا۔ تندور والا اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور دیہاتی پر حیران بھی ہو رہا تھا۔ تندور والا اس دیہاتی کے پاس آیا اور کہا، میرے کبابوں کی مہک کی قیمت ادا کرو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو نے اس مہک کو محسوس کرتے ہوئے یہ 2 روٹیاں کھائی ہیں۔ نور احمد نے قیمت دینے سے انکار کیا تو تندور والے نے اسے گربان سے پکڑا اور قاضی کی عدالت میں لایا۔ قاضی نے ان کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے جھگڑے کی وجہ پوچھی تو دیہاتی نے کہا کہ جناب، میں تو روٹیاں خرید کر آیا تھا، جب میں واپس جانے لگا تو اس نے اپنے تندور میں گوشت کے کباب بنا کر بھوننا شروع کر دیے۔ اس کی مہک نے مجھے دیوانہ بنایا، مجھے مجبور کیا اور میں خیالوں میں گم ہو گیا اور خیال میں روٹی کھانے لگا کہ کباب میرے پاس ہے۔ پھر تندور والے نے بھی یہی بات کی کہ قاضی صاحب، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ اس نے میرے بھنے ہوئے کبابوں کی خوشبو سے 2 روٹیاں کھائی ہیں تو میں ان سے خوشبو کی قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر دونوں کی بیویوں کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ جب تندور والے اور دیہاتی کی بیوی کو عدالت میں پیش کیا گیا تو قاضی نے تندور والے کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کا شوہر جس بات کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس دعوے میں آپ اپنے شوہر کی تائید کریں گی؟ تو اس نے ہاں میں جواب دیا اور کہا کہ قاضی صاحب، میں جب بھی بازار جاتی ہوں، مجھے کسی قسم کا پرفیوم یا عطر خریدنا ہوتا ہے تو میں اس کی قیمت ادا کرتی ہوں۔ بس اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ خوشبو کی بھی ایک قیمت ہے، لہٰذا میرا شوہر کسی کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں کر رہا، بس خوشبو کی قیمت مانگ رہا ہے۔ جبکہ دیہاتی کی بیوی نے اپنے شوہر کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ناانصافی ہے، ہمارے گھر میں آٹا ختم ہو چکا تھا، ہم نے کچھ پیسے بچائے تھے جس کی وجہ سے ہم نے تندور سے روٹیاں خریدیں، کیا یہ اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم نے اس کے تندور سے روٹیاں خریدی ہیں؟ قاضی صاحب، ہم تو غریب لوگ ہیں، آپ سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف والا معاملہ کریں گے۔ قاضی نے فریقین کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کیس کا فیصلہ میں ابھی کروں گا اور ایسا فیصلہ کروں گا کہ مجھے امید ہے کہ جس پر آپ دونوں کو بالکل اعتراض نہیں ہوگا۔ عدالت میں موجود ہر شخص اس بات کا منتظر تھا اور حیران تھا کہ قاضی آخر اس کیس کا کیسے فیصلہ کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے
किसी ने भी इस तरह की बात नहीं सुनी थी। काजी उस तंदूर वाले के पास आया और कहा, मैं मानता हूँ कि हर चीज़ की कीमत है। तुम्हारी बीवी बाज़ार से जब इत्र खरीद कर लाती है तो उस खुशबू की कीमत अदा करती है, जबकि तुमने भी खुशबू की कीमत ही मांगी है। इसमें कुछ गलत नहीं और तुम अपने दावे में बिल्कुल सच्चे हो, लेकिन सवाल ये है कि तुम इस खुशबू की कितनी कीमत मांगते हो। तंदूर वाले ने कहा, जनाब, मैं खुशबू की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं, बस 10 दिरहम मांगता हूँ। काजी ने अपनी जेब में से 10 दिरहम निकाले और देहाती को दे दिए और फिर देहाती से कहा कि ये 10 दिरहम अपने हाथों से ज़मीन पर फेंको। देहाती हैरान था कि काजी साहब क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उसने वो 10 दिरहम काजी के हाथ से लेकर नीचे फर्श पर फेंक दिए। हत्ता कि अदालत में मौजूद हर शख्स ने सिक्के गिरने की आवाज़ को अच्छी तरह सुन लिया था। काजी ने तंदूर वाले से सवाल किया, क्या तूने 10 दिरहम के सिक्कों की आवाज़ सुनी है? तो तंदूर वाले ने जवाब दिया कि काजी साहब, हाँ, मैंने सिक्के गिरने की आवाज़ सुन ली है। काजी साहब ने मुस्करा कर कहा कि सिक्कों की ये आवाज़ उस खुशबू की कीमत है जो कि देहाती ने अदा करनी थी। तंदूर वाला हैरान हुआ और काजी से पूछने लगा, ऐसा कैसे मुमकिन है? काजी ने जवाब दिया कि देहाती ने गोश्त के वो कबाब मुंह की बजाय नाक से खाए हैं और तुमने अपने कानों से अपनी कीमत वसूल कर ली है। काजी साहब की ये बात सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स अश अश कर उठा, जबकि तंदूर वाले के पास अब किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था और वो अपनी बीवी को लेकर अदालत से शर्मिंदा होकर वापस चला गया। नूर अहमद ने काजी साहब का शुक्रिया अदा किया, फिर बीवी को साथ लेकर घर आया। नूर अहमद की बीवी ने उससे कहा कि घर के हालात बहुत ख़राब हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि ज़्यादा देर तक राशन ख़रीद सकें। घर में आटा ख़त्म हो चुका है, लिहाजा आपको कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नूर अहमद अपनी बीवी और घर वालों की वजह से बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर अब महंगाई बढ़ जाने की वजह से और घर के हालात ऐसे थे कि वो घर में नहीं बैठ सकता था। कुछ ना कुछ करने की उसने ठान ली। नूर अहमद ने अपनी बीवी से गुजारिश की कि घर में जो बकरी है तुम इसे फ़रोख्त कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बकरी के पैसे ख़त्म होने से पहले पहले मैं कोई ना कोई रोज़गार ढूंढ लूँगा। शौहर की ये बात सुनकर नूर अहमद की बीवी परेशान हुई और कहा कि मैंने बकरी फ़रोख्त कर दी तो दूध कहाँ से लूँगी? मगर उसने अपनी बीवी को तसल्ली दी कि मुझ पर भरोसा रखो, हमें अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, छोटे के लिए मैं बाज़ार से दूध खरीद लूँगा। बीवी ने अपने शौहर की बात पर अमल किया और यूं नूर अहमद बकरी को लेकर मंडी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में 3 चोर छुप कर बैठे थे और इस इंतज़ार में थे कि कोई राहगीर यहाँ से गुज़रे और उसका माल चोरी कर लें। तीनों चोरों ने दूर से जब नूर अहमद को आते हुए देखा तो चोरी का मंसूबा बनाया। एक ने कहा कि इसके हाथ में एक सेहतमंद बकरी है, अगर किसी तरह हमने ये बकरी चुरा ली तो काफ़ी माल हाथ आ सकता है। तीनों में से एक चोर बोला, समझो माल तो हमारे पास आ चुका, लेकिन इस माल की तकसीम कार अभी ही कर लेते हैं। एक चोर ने कहा कि इसने जो बकरी पकड़ी है ये मेरी हुई। दूसरा चोर बोला, जिस गधे पर सवार होकर ये आ रहा है ये गधा मैं ले लूँगा, ये काफ़ी नस्ली गधा मालूम होता है। तीसरे चोर ने कहा कि बकरी और गधा तो तुम लोग अपने हिस्से में डाल लिए, अब ये देहाती मेरा हुआ। दोनों ने हैरान होकर उससे पूछा कि देहाती तुम्हारा कैसे हुआ? ये कोई लोंडी तो नहीं कि तुम शहर में जाकर इसे फ़रोख्त कर दोगे और तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा? चोर ने कहा, मैं मानता हूँ कि ये लौंडी नहीं, मुझे इस देहाती के पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके तन पर जो कपड़ा है वो मेरा है। इसके अलावा कपड़ों के अंदर जो भी माल है वो भी मेरा है, और इसके जूते और सर पर पगड़ी और ये चादर जो इसने लिपेट रखी है ये भी मेरी हुई। उसके बाद नूर अहमद जैसे ही चोरों के करीब आया तो तीनों उसके पास आए और कहा कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो गधा और बकरी हमारे हवाले करो। नूर अहमद ये देखकर परेशान हुआ और चोरों से गुजारिश की कि मैं तो पहले ही भूखा हूँ, भूख का मारा मेरे पास कुछ नहीं, ये बकरी फ़रोख्त करके अपने बीवी बच्चों के लिए राशन ख़रीदने जा रहा हूँ, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। लेकिन चोरों ने उसकी कोई बात ना सुनी और जब देहाती ने ज़िद की तो तीनों ने अपने अपने खंजर जेबों से निकाले। देहाती बेचारा परेशान हुआ
راستہ ویران تھا، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیہاتی نے چوروں سے کہا کہ میری ایک بات پر عمل کرو گے؟ جو انہوں نے کہا کہ کون سی بات؟ کہنے لگا مجھے منڈی تک جانے کی اجازت دے دو، میں بکری کو فروخت کر کے واپس اسی راستے سے ہی گزروں گا، میں تم لوگوں کو بکری کی پوری قیمت ادا کروں گا۔ چوروں نے آپس میں مشورہ کیا، پھر دیہاتی سے کہنے لگے کہ ہم تمہاری بات کا کیسے یقین کریں؟ تجھے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس گروی رکھنا پڑے گا۔ دیہاتی نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، یہ سرخ رنگ کی پگڑی ہے۔ دیہاتی نے کہا کہ یہ میرے باپ کی پگڑی جو مجھے وراثت میں ملی ہے، میرے لیے بہت خاص ہے۔ یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہمارا گاؤں ہے جس کا نام نورپور ہے، تم ہمارے گاؤں آ جانا اور یہ پگڑی لہرا کر کسی نہ کسی سے پوچھ لینا کہ نور احمد کا گھر کہاں ہے، لوگ تمہیں میرے گھر کا پتہ بتائیں گے۔ چوروں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تو دیہاتیوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کیا تو پھر؟ نور احمد نے کہا کہ جناب ایسا ممکن نہیں، ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی پگڑی کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں آ جائے تو سمجھو عزت اس نے تھام لی، میری عزت آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، لہٰذا میں آپ لوگوں پر حملہ نہیں کر سکتا۔ چوروں نے نور احمد کو آزاد کیا اور آگے جانے کی اجازت دی۔ نور احمد منڈی میں گیا، بکری کی اچھی قیمت موصول ہوئی، پھر واپس جانے لگا تو اس نے منڈی میں اپنے دوست کرم علی کو دیکھ لیا۔ اس نے کہا کرمو تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ دونوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوئے۔ اس کے بعد نور احمد نے اپنے دوست کرمو کو سارے حالات بتائے اور کہا کہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوں۔ کرمو نے جب اپنے دوست کی داستان سنی تو اسے بہت افسوس ہوا اور کہنے لگا یار میں تمہارے بچپن کا دوست تھا، اگر تمہیں اس قسم کے حالات کا سامنا تھا تو میرے ساتھ رابطہ کیوں نہ کیا؟ میں مانتا ہوں کہ حالات تو میرے بھی بدتر ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کا بازو تو بن سکتے تھے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے۔ نور احمد نے کرم سے کہا کہ بس یار کیا پوچھتے ہو، زندگی کی مصروفیت میں تمہارا خیال نہ آیا، پھر یہ سوچ کر میں پیچھے ہٹ جاتا تھا کہ تمہارے حالات بھی تو مجھ سے بہتر نہیں ہیں۔ کرمو سوچنے لگا اور اپنے دوست سے کہا یار کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے ہم اچھا خاصا روزگار کما سکیں۔ نور احمد نے دوست سے کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ہمارے حالات بالکل ایک جیسے ہی ہیں، گھر میں یہی بکری بچی تھی جس کو فروخت کر کے میں کچھ راشن خریدوں گا اور میرے پاس 1 مہینے کا وقت ہے، اس 1 مہینے میں مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی روزگار کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ دونوں دوستوں نے مشورہ کیا کہ شہر میں جا کر گوشت فروخت کرتے ہیں، یہاں منڈی سے گوشت خریدیں گے، پھر اپنے پھٹے پر جا کر اس گوشت کو فروخت کریں گے۔ نور احمد نے جو بکری بیچ کر پیسے جیب میں ڈالے تھے اس نے اسی پیسوں سے 2 دمبے خرید لیے، اور اسی طرح کرمو نے بھی اپنے پیسوں سے 2 سے 3 دمبے خرید لیے اور شہر چلے گئے۔ وہاں جا کر گوشت کا پھٹا لگایا، 5 دمبے موقع پر ذبح کیے، پہلے دن ہی فروخت ہو گئے اور دونوں کو کافی منافع ہوا۔ نور احمد وہ پیسے لے کر گھر آیا، اپنی بیوی کو دے کر کہا کہ انشاءاللہ اب ہمارے دن جلد بدل جائیں گے، میں نے شہر میں اپنا کاروبار شروع کیا ہے، میرے بچپن کا دوست کرم علی وہ بھی میرے ساتھ ہے، تمہیں اب پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، ہر ہفتے اچھے خاصے پیسے بھیجتا رہوں گا۔ اسی طرح وہ واپس شہر آیا، پھر کرم علی اپنے گھر گیا اور اس نے بھی اپنے بیوی بچوں کو کچھ خرچ دیا اور واپس آ گئے۔ اسی طرح ان کا یہ کاروبار چل پڑا، امید سے بھی زیادہ ان کو منافع ہونے لگا۔ لوگوں کو ان پر اس لیے بھروسہ تھا کیونکہ سب کے سامنے وہ منڈی سے بکرے اور دمبے لاتے تھے اور ادھر ذبح کرتے، لوگ اپنی آنکھوں سے جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھتے اور یوں تازہ گوشت حاصل کر پاتے۔ دونوں بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ کما سکیں۔ ایک دن نور احمد نے دیکھا کہ شام ہو چکی ہے، اس کا سارا گوشت فروخت ہو چکا تھا اور اپنا پھٹا بند کر کے وہ واپس گھر جانے لگا تو نور احمد نے دیکھا کہ ایک عورت پھٹے کے پاس آئی، وہاں کچھ چربی کے ٹکڑے پڑے تھے، وہ چربی کے ٹکڑے ایک شاپر میں ڈالنے لگی۔ نور احمد حیران ہوا، اس عورت کے بالکل سامنے نہ آیا کہ اسے شرمندگی نہ ہو۔ پھر رات کو جا کر اس نے اپنے دوست کو یہ بات بتائی کہ آج میں نے ایک ایسی عورت دیکھی جو پھٹے کے پاس سے چربی کے ٹکڑے چن رہی تھی۔ کرمو نے کہا یار یہ تو بہت عجیب بات ہے، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شہر والے ہم دیہات والوں سے زیادہ خوشحال ہیں کیونکہ یہاں کاروبار کے زیادہ مواقع موجود ہیں، لیکن شہر میں بھی غربت پائی جاتی ہے، اس بات کا اندازہ تو ہمیں بالکل نہیں تھا۔ خیر دونوں دوستوں نے اس بات کا انتظار کیا کہ وہ عورت دوبارہ کل کو
ہمیں نظر آئے گی اور اس سے پوچھیں گے کہ اس کے ایسے کیا حالات ہیں اور وہ کیوں مجبور ہے۔ دوسرے دن صبح سے لے کر شام تک وہ گوشت فروخت کرتے رہے۔ 2 سے 3 جانور ذبح کیے، لیکن ان کو وہ عورت نظر نہ آئی۔ وہ بہت مایوس ہوئے اور دل میں کرم علی یہ سوچنے لگا اور اپنے دوست سے کہا کہ تجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کون سی غلطی؟ اس نے کہا کہ تمہاری جیسے ہی اس عورت پر نظر پڑی تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ اسی وقت اس کی مدد کرتے، اسے کل آنے کا خود کہتے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اب دوبارہ ہمیں نظر نہ آئے۔ دونوں افسوس کے ساتھ رہنے لگے۔ 2 سے 3 دن گزر چکے تھے، وہ عورت نہ آئی۔ چوتھے دن جب وہ اپنا سارا گوشت فروخت کر چکے، تب انہوں نے دیکھا کہ وہی عورت سامنے ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہے۔ دونوں دوست اس عورت کے پاس آئے اور کہا کہ بہن، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو دیکھا تھا۔ 2 سے 3 دن پہلے آپ ہمارے پھٹے کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ عورت نے جب یہ سنا تو پریشان ہوئی اور خوفزدہ ہو گئی۔ کہنے لگی خدا کی قسم، میں کوئی چور نہیں، میں تو مجبور تھی، میں یہاں چربی کے ٹکڑے چن کر اپنے گھر جا رہی تھی۔ دوستوں نے اس سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی اصلیت سے اچھی طرح واقف ہیں، بس اپنی استطاعت کے مطابق آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ خاتون نے انہیں بتایا کہ اس کا شوہر اس دنیا سے وفات پا چکا ہے، 2 یتیم بچے ہیں، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں، وہ مجبور ہے۔ اس نے ایک حکیم سے قرض لیا تھا، لیکن اب وہ حکیم قرض کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ میرے پاس کچھ نہیں۔ میرے پاس گوشت خریدنے کے پیسے نہیں تھے اور بچے گوشت کھانے کی ضد کر رہے تھے۔ آپ کے پھٹے کے ارد گرد چربی کے ٹکڑے پڑے تھے تو میں نے وہ ٹکڑے اٹھا لیے تاکہ بچوں کی خواہش پوری ہو جائے۔ نور احمد اور اس کے دوست نے جب عورت کی یہ بات سنی تو ان کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے، وہ بھی انہی حالات سے گزر چکے تھے۔ انہوں نے کہا آپ ہماری بہن ہیں، آپ کو جتنا گوشت چاہیے ہفتے میں 2 بار ہمارے پاس آ سکتی ہیں اور ہم بغیر کوئی قیمت لیے آپ کو وہ گوشت دے دیں گے۔ عورت ان کو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے روانہ ہوئی۔ غریب خاتون کی مدد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ کیا۔ ان کا گوشت پہلے سے بھی زیادہ فروخت ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کے اندر وہ کافی مالدار ہو چکے تھے، لیکن چونکہ وہ گھر سے دور تھے، ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے علاقے، اپنے وطن چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنا کاروبار شروع کریں۔ انہوں نے کافی سارے پیسے جمع کر رکھے تھے، تقریباً 5000 درہم انہوں نے ایک بڑے سے تھیلے میں ڈالے۔ اس کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ایک ریگستانی سفر تھا اور اس کے بعد جنگل کو بھی عبور کرنا تھا۔ وہ دونوں پریشان تھے کہ کوئی چور ڈاکو ہمیں لوٹ نہ لے، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سفر بآسانی گزر رہا تھا، کسی نے بھی ان کو لوٹنے کی کوشش نہ کی۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر کے قریب آئے، تقریباً 2 کلومیٹر بعد ان کا گھر تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا دریا کے کنارے بیٹھی رو رہی ہے۔ وہ دونوں اپنے گھوڑے سے اترے۔ وہ حیران تھے کہ بڑھیا اس ویران علاقے میں کیا کر رہی ہے۔ دونوں دوست بڑھیا کے پاس آئے اور نور احمد نے بڑھیا سے کہا کہ ماں جی، آپ کیا کر رہی ہیں اس ویرانی میں؟ آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں۔ بڑھیا نے رو کر کہا کہ بیٹا، وقت کی بات ہے، میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہی ہو؟ نور احمد نے بڑھیا کو بتایا کہ ہم تاجر ہیں، ہم یہاں سے دور شہر میں گوشت کا کاروبار کرتے تھے، پھر ہمیں اپنے وطن کی یاد آئی تو اپنا کاروبار سمیٹ کر ادھر آ رہے ہیں۔ اپنا سارا پیسہ اکٹھا کیا، 1 سال میں ہم نے جتنا پیسہ جمع کیا تھا، جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے تھے، اتنا پیسہ جمع ہو چکا تھا۔ بڑھیا نے ان کی بات سنی تو حیران ہوئی، کہنے لگی بیٹا، میں بھی تمہاری طرح ایک مالدار خاتون تھی۔ اسی دریا کے کنارے میرا 70 اونٹوں پر سامان ایک شہر سے دوسرے شہر لایا جاتا تھا، مگر جیسے ہی میں نے کہا کہ وقت بدل جاتا ہے، آہستہ آہستہ مجھے کاروبار میں خسارہ ہونے لگا۔ میں گھبرائی نہیں، لیکن وہ دوست جن کو میں اپنا قریبی سمجھتی تھی، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، میرے مال میں ملاوٹ کی، جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتبار ہم سے چلا گیا۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مجھے آنکھوں کی بیماری شروع ہو گئی، اور پھر ایک ایسا وقت آ چکا تھا کہ میں نابینا ہو گئی۔ نابینا ہونے کے بعد میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا۔ جن بچوں کو میں نے پیار سے پالا، تعلیم دلوائی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ ادھر دریا کے کنارے بیٹھ کر آتے جاتے مسافر میری مدد کرتے ہیں، جن سے میرا گزر ہوتا ہے۔ ان دوستوں نے 10 درہم اس بوڑھی عورت کی جھولی میں ڈال دیے۔ خاتون کہنے لگی بیٹا، اگر برا نہ مانے تو میری ایک بات پر عمل کرو گے؟ میں وہ تھیلا چھونا چاہتی ہوں تاکہ مجھے اپنا ماضی یاد آ سکے۔
میرا شاندار ماضی رہا ہے، اسی طرح کے سکوں کے تھیلے میرے ملازم اٹھا کر پھرتے تھے۔ نور احمد نے بڑھیا کا دل خوش رکھنے کے لیے سکوں کا وہ تھیلا اس کے سامنے رکھا۔ بڑھیا نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، سکوں کی کھنک اس کے دل کو خوش کر رہی تھی۔ اس کے بعد نور احمد نے بڑھیا سے کہا، ماں جی ہمیں دیر ہو رہی ہے، لہٰذا ہمارا تھیلا ہمیں واپس کرو۔ بڑھیا نے کہا، بیٹا خیر تو ہے، آپ کس تھیلے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ پیسے تو میرے ہیں، تم اپنا سفر جاری رکھو۔ بڑھیا کی بات سن کر دونوں حیران ہوئے اور اس سے تھیلا چھیننے کی کوشش کی، لیکن بڑھیا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھیلے کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور چیخنے لگی کہ چور بچاؤ، میرا مال لوٹ رہے ہیں۔ بڑھیا کی آواز سن کر راہگیر اس کی طرف آئے اور معاملہ دریافت کیا تو بڑھیا نے انہیں بتایا کہ پچھلے کئی دنوں سے یہاں بیٹھی بھیک مانگ رہی ہوں، تقریباً 6 ماہ بھیک مانگتے ہوئے یہ پیسہ جمع کیا، لیکن یہ دونوں مجھ سے یہ سکے چھیننا چاہتے ہیں۔ جب ان دونوں اور بڑھیا کے درمیان تکرار بڑھی تو وہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے نور احمد کو دیکھا تو کہا کہ اس سے پہلے بھی تو میرے پاس آیا تھا، مجھے تمہاری شکل یاد ہے۔ نور احمد نے مسکرا کر کہا، جناب آج سے 2 سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے میرے ساتھ انصاف کیا تھا۔ مسلسل 2 سال تک گھر سے باہر رہا، یہ میرا دوست ہے، ہم دونوں نے محنت کی، شہر میں جا کر گوشت فروخت کیا اور یہ پیسے لے کر واپس اپنے علاقے آئے تاکہ ادھر کاروبار کر سکیں، لیکن بڑھیا نے ہمارے تھیلے پر قبضہ کر لیا۔ بڑھیا نے کہا، قاضی صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میری بھیک کی کمائی ہے، پچھلے 6 ماہ سے دریا کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگتی رہی ہوں اور یہ 6 ماہ کی کمائی مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ قاضی نے جب سنا تو حیران ہوا اور کہا کہ تھیلے سے ہر کوئی الگ ہو جائے، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں یہ تھیلا کس کا ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے ایک بہت بڑا برتن منگوایا اور پھر اس میں پانی ڈلوایا اور اپنے ملازموں سے کہا کہ اس برتن کو آگ پر تپاؤ حتیٰ کہ پانی ابلنے لگے۔ ملازموں نے قاضی کے مشورے پر عمل کیا اور برتن کے پانی کو آگ پر گرم کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تب قاضی صاحب نے تھیلے میں سے سکے نکال کر اس پتیلے میں ڈال دیے۔ بڑھیا اور دونوں دوست حیران تھے کہ قاضی صاحب آخر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد قاضی صاحب اس برتن کے قریب آئے اور محسوس کیا کہ برتن کے اوپر والی تہہ پر گوشت کی چکنائی موجود تھی۔ قاضی نے فیصلہ کر کے بتایا کہ سکوں پر گوشت کی چکنائی لگی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سکوں کو جس نے چھوا وہ قصاب تھا اور گوشت فروخت کرتا تھا، جبکہ تم تو ایک بھیکارن ہو، لہٰذا ان سکوں کا اصلی مالک یہ 2 قصاب ہی ہیں۔ عدالت میں موجود تمام لوگوں نے قاضی صاحب کی ذہانت کی تعریف کی۔ نابینا ہونے کی وجہ سے بڑھیا کو عدالت نے سزا بالکل نہ دی اور مالی امداد بھی کی، جبکہ نور احمد اور اس کا دوست کرم علی دونوں اپنے علاقے میں داخل ہوئے، پہلے سے بھی زیادہ محنت کی، اپنے کاروبار کو خوب چمکایا اور غریب اور نادار لوگوں کو مفت گوشت فراہم کرنا پھر بھی نہ چھوڑا۔